اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا گلاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اس موقع پر عرفات کے میدان میں اور اس کے بعد متواتر 3-4 مرتبہ آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو تمام آگاہ کیا، بندگان خدا کو اللہ کی تعلیمات سے واقف کروایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کے تمام احکامات تم تک نہیں پہنچا دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے خاندان حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ بنت حارث کے بیٹے ایاس، ان کا خون سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک آدم و حوا کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عرب پر، کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو تقوی اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے پھر مقرر فرمایا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ تم نے اللہ کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اور اللہ سے وعدہ کر کے تم نے ان کو لیا ہے۔ ہاں، اگر بیوی کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی کرتی ہو یا زیب و زینت کو کرتی ہو اور اس انداز سے کرتی ہو کہ باوجود منع کرنے کے اس کا اظہار کرتی ہو، اور پھر وہ لوگ جن کو شوہر پسند نہیں کرتا ان کو اپنے پاس گھر بلاتی ہو، تو یہ تمام نافرمانی کی باتیں ہیں، اور شوہر کے مال کو ایسے ہی حفاظت کرے وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے کسی اور کو نہ دے۔ اگر کوئی خلاف ورزی اس انداز سے کرتی ہو تو اللہ کی طرف سے یہ احکامات ہے کہ اسے تھوڑی سی سزا دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائیں تو پھر ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سلوک یعنی بدسلوکی نہ کرو، اس لیے کہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو حاصل کیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو واضح انداز میں کھول کھول کر تمام دنیا کے سامنے رکھ دیے، اور تمام احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز تم پر فرض کی ہے۔ یعنی سب سے پہلے روز قیامت نماز کا حساب کیا جائے گا۔ لوگوں، سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے جس میں آپ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں غریبوں کا جو حق ہے وہ حق نکالو زکوٰۃ کی شکل میں، یعنی 40 روپے پر 1 روپے کے حساب سے صاحب نصاب پر یہ فرض ہے نکالے۔ یہ کسی پر احسان نہیں بلکہ غریبوں کا، ان امیروں کے پیسے میں حق ہے، یہ آپ نکال دیں، جس سے آپ کا تمام مال و متاع مصفہ ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال خلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، وہ مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، اگر اس میں کسی قسم کا کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ مال سارے کا سارا تلف ہو جائے گا، نہ صرف تلف ہو جائے گا بلکہ روز قیامت اسی مال سے داغ دیا جائے گا۔ تو اس لیے غریبوں کا وہ جو حق ہے وہ نکالے، اور اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دیا ہو، یعنی آپ کے پاس اتنا خرچ ہو کہ آپ حج بیت اللہ کر سکے، تو اس پر فرض ہو جاتا ہے حج کرنا جو مالدار ہو جائے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بنیادوں پر کہا کہ لوگوں غلو سے بچو۔ سابقہ جو قومیں تمام غلو کی وجہ سے تمام ختم ہو گئی۔ غلو یعنی جو معاملہ ہے
اس سے زیادہ اظہار کرنا، یعنی 2 ہے تو اس کو 10 بتانا، یہ غلو ہے۔ یعنی اسلام میں غلو کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو جس کا حق ہے اور جتنا حق ہے اسی کو ادا کرے، اسی کو بولے، اسی کے اندر کام کرے، یہی کام ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی زیادتیاں اللہ تعالیٰ نہ برداشت کرتا ہے، نہ تو کسی اور قسم کی بات ہے۔ آپ اسلام کے اندر کسی قسم کی اور ایسی باتوں کو مت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح انداز کے اندر تمام مسلمانوں پہ یہ بات واضح کر دی کہ اس کے بعد لوگوں پوچھ لو جو پوچھنا ہو، شاید یہ موقع پھر دوبارہ نہ مل سکے گا۔ اس لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً یہ بات بتلا رہے تھے کہ میرا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی جو تم کو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک حج ہوا ہے، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے کہتے ہیں، یا یہ حج وہ حج ہے جس کے اندر اسلام کا تمام یعنی وہ مجدہ جافزہ سنایا گیا، جس میں اسلام کے کامل ہونے کا، مکمل ہونے کا یہ مجدہ سنایا گیا کہ یعنی آپ کے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی، کسی قسم کی کوئی کجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں تمام الفاظ سنا دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا میری سنت ہے۔ اس انداز سے آپ اگر اس کو پکڑے رہو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور اس شہر میں شیطان کی پرستش نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے پھر پوچھا کہ آج کا دن کون سا ہے، آج کا مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کا نام کیا ہے۔ صحابہ کرام نے احتراماً شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا نام کوئی دینا چاہتے ہیں، شہر کا نام دینا چاہتے ہیں، مہینے کا نام دینا چاہتے ہیں، یا دن کا نام دینا چاہتے ہیں، تو اس انداز سے وہ تمام اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم۔ اس انداز سے ان لوگوں نے جواب دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کیا ذی الحج کا مہینہ نہیں، کیا ذی الحج کی 10 تاریخ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ محترم مہینہ اور یہ احترام کا شہر نہیں؟ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی، اس مہینے کی، اس دن کی تمام تعریف اور توصیف فرمائی۔ بزرگوں اور دوستو، عرفات کا جو دن تھا، یعنی حج کے معنی عرفات کے میدان سے ایک مرتبہ کا گزر جانا، وہ حج کہلاتا ہے۔ یعنی 9 تاریخ کو صبح فجر کے بعد سے مغرب تک آپ اگر ایک مرتبہ بھی اگر عرفات کے میدان سے گزر جائیں تو وہ حج کی سعادتوں میں آپ مکمل طور پر شامل ہو گئے اور آپ حاجی کہلائیں گے۔ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ باپ اگر مجرم ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، اور بیٹا اگر مجرم ہے تو اس کی سزا باپ کو نہیں ملے گی۔ جو مجرم ہے سزا اسی کو ملے گی، اسی لیے کہ وہ قانون نہیں چلے گا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے یا بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ تمام واضح کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں سینے کو پاک کرتی ہیں، ایک اعمال صالحہ، اور دوسرا مسلمانوں کی خیر خواہی، اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں میں اتحاد۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو تمام سینے کو پاک کر دیتی ہیں، کسی قسم کا تمام اس کے اندر نفاق نہ آنے پائے، اس بات کی کوشش مسلمان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں واضح انداز میں تمام باتیں تمام مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتلا دیا جو احرام باندھے اس کو سر پر ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں، آپ کسی قسم کا کوئی سلا ہوا کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں، آپ موزے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ اس انداز کے ہوں کہ اور جسم پر کسی قسم کا کوئی سلا ہوا کپڑا نہ رہے، ٹوپی سر پر نہ رہے، امامہ سر پر نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس بات کی وضاحت فرما دی تھی۔ عرفے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی میمونہ اور ام الفضل یعنی دونوں بہنوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے یعنی 9 ذی الحج کو آپ نے وہ دودھ پیا اور لوگوں کو بتلا دیا کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 11، 12، 13 تاریخ کو یعنی ذی الحج کی یہ کھانے پینے کے دن ہے، آپ روزہ نہ رکھیں۔ اس بات کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت مسلمہ کو کہا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اس کے اندر روزہ نہ رکھا جائے۔ اس بات کی تمام صلاحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہاں سے نکلتے عرفات کے میدان سے یعنی نماز ظہر اور نماز عصر باوجود جمعہ ہونے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آہستہ اس کی تلاوت فرمائی۔ نماز جمعہ چونکہ مسافر ہونے کی وجہ سے آپ نے ادا نہیں فرمائی اور دونوں نمازیں ایک ساتھ اپنے پڑھی اور خسر کر کے پڑھی، اور اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے یہاں سے نکلے اور پھر لوگوں کو یہ بتلاتے ہوئے اپنی اونٹنی خصبہ پر بیٹھے ہوئے کہ لوگوں اطمینان سے چلو،
اطمینان سے چلو، یہ تمام روکتے ہوئے اپنے داہنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے لے گئے۔ جب گھاٹیوں میں پہنچے تو آپ نے استنجا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور پھر وہاں پر پانی سے آپ نے وضو بنایا۔ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ نماز پڑھ لیجئے، تو کہا کہ آگے جا کر پڑھیں گے، یعنی اس کا موقع آگے آتا ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت کو، حد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا، اس کو بھی کب کیسے فرمایا، اس کے تمام جو تفصیلات دیے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع زندگی مکمل طور پر ایک تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے، اور دوسرے صحابہ کرام اپنے تمام اقوال میں، احادیث میں وہ تمام باتوں کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا کیا کیا۔ اسامہ بن زید ساتھ ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مزدلفہ تو اس وقت ایک اذان کے ساتھ آپ نے 2 نمازوں کی امامت فرمائی، ایک نماز مغرب اور ایک نماز عشاء۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آرام فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وہ رات تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھے، اور پھر آپ صبح تک سوئے، اور نماز فجر کے وقت آپ جاگ کر سارے لوگوں کو آپ نے جگایا، نماز فجر کی آپ نے امامت فرمائی، اور پھر امامت کے بعد آپ وہاں سے چلنے کے لیے آپ نے کہا، اور کچھ دیر تک آپ وہاں پر رکے رہے۔ یہاں پر قریش کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ مزدلفہ چونکہ حرم حدود میں تھا، یعنی مکے کے حدود میں آتا ہے، اسی لیے وہاں جا کر رکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کو آپ نے وہاں مقام بنایا، اور اس کے بعد آپ مزدلفہ آئے۔ مزدلفہ میں 10 تاریخ کی آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فضل بن عباس، حسن بن عباس کو ساتھ میں لیا، فضل بن عباس کو، اور کہا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو چنے سے بڑی ہوں وہ اس انداز سے آپ لے لیں، یعنی شیطانوں کو مارنے کے لیے، رمی جمار کرنے کے لیے آپ نے وہ کنکریاں فضل بن عباس سے کے ساتھ لینے لگائیں۔ اور اس کے بعد اسامہ بن زید کے بجائے فضل بن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی صبح چلنے لگی۔ ایک عورت آئی قبیلہ جشم سے جس کا تعلق تھا، وہ عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ حج ایسے موقع پر آیا جب میرا باپ بیمار ہو گیا، اور پھر کیا میں باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم باپ کی طرف سے کر سکتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد دیکھا کہ فضل بن عباس اس عورت کو، وہ عورت فضل بن عباس کو، دونوں بہت غور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری طرف موڑ دیا۔ اس انداز سے ایک اور عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میری ماں نے اس بات کی منت مانگی تھی کہ وہ حج کرے، اور اس کا وصال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو۔ اگر تمہاری ماں کسی کی مقروض ہوتی، قرض دینا ہوتا تو تم کیا کرتی؟ تو کیا قرض ادا نہیں کرتی؟ کہا کہ قرض ادا کرتی۔ تو اللہ کا قرض اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے پہلے اس کام کو کر لو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس بات کی ہدایت دی، اور اس کے بعد لوگوں کو اس بات کی ہدایت کی کہ وادی محشر سے بہت زیادہ جلدی یہاں سے نکل جائے، اس لیے کہ یہاں پر ابرہہ کے وہ ہاتھی جو خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، وہاں پر اس وادی محشر کے اندر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کا عذاب اس انداز سے آیا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیے ہوئے ابابیل آئی اپنی چونچ میں اور اپنے دونوں پنجوں میں، یعنی 3 کنکریاں لائی، اور جس کے اوپر وہ کنکری گر جاتی تو وہ زمین میں اتر جاتی، یعنی جسم میں بغیر کسی رکاوٹ کے، چاہے وہ ہاتھی کا جسم ہو یا انسان کا جسم ہو۔ ابرہہ کا سارا لشکر وہ وادی محشر کے اندر تباہ و تاراج ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ابرہہ کا وہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی ادھر پڑنے سے تمام پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد وہ تمام لشکر تباہ ہو گیا۔ اور جہاں پر اللہ کا عذاب آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقامات سے جلدی گزرنے کے لیے ہدایت فرماتے۔ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر کے اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے اپنے چہرے اقدس کے اوپر امامہ ڈال لیا، اور لوگوں سے اس بات کی ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس بیر سے، جس کنویں سے پانی پیا کرتی تھی وہی پانی استعمال کریں۔ اگر کسی نے دوسرے چشموں سے پانی لیا کر اگر آٹا بھگا لیے ہیں تو وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی۔ آج وادی محشر سے جلدی گزرنے کے لیے آپ نے حکم دیا، اور پھر مینا میں پہنچے۔ مینا میں پہنچنے کے بعد رمی جمار کیا، اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا، آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے،
اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے پاس پہنچے، صفا اور مروہ کی آپ سعی فرمائے، اور اس کے بعد قربانی کی۔ قربانی کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ کو بلایا، اپنا حلق بنوایا، بال نکالے، اور تمام بال حضرت ام سلیم کو اور ابو طلحہ زید انصاری کو عطا کیے، وہ تمام مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دے۔ ناخن بھی نکالے گئے، سب مسلمانوں نے بڑھ کر وہ ناخن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مینا اور یہ خانہ کعبہ کا تمام اطرافی حصہ تمام کا تمام قربان گاہ ہیں سوائے وادی محصر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا، اور پھر یہ 7 چکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آپ پانی نکال کر دے دو، اور اگر میں پانی اپنے ہاتھوں سے نکال لوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہارے ہاتھ سے ڈول نکال لیں، اور پھر وہ لوگ پانی تمام لینا شروع کر دیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے پانی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آب زمزم کو قبلہ رخ ہو کر آپ نے پانی پیا، اور پھر ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیل پر پہنچے، آپ وہاں پر پانی پینے کے لیے، تو اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ جاؤ گھر سے پانی لے آؤ فضل بن عباس سے، تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ نہیں مجھے یہی پانی دے دو، تو کہا کہ اس کے اندر لوگ اپنے ہاتھ بھی ڈالتے ہیں، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں یہی پانی مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب نے کھجور کا شربت پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے شربت کو پیتے ہوئے جو بچ گیا یا بچا کر حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے دیا۔ اس انداز سے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حجۃ الوداع کے موقع پر رہا، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ مسلمانوں کا دین مکمل ہو گیا، مسلمانوں میں کسی قسم کی کجی اور کمی باقی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات صراحت یوں بھی فرمائی جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا کتاب اللہ کی روشنی میں، اگر نہ ملے تو کہا سنت رسول کو سامنے رکھوں گا، اگر پھر بھی نہ ملے تو اے اللہ کے نبی دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھوں گا اور قیاس سے کام لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ پھر تم گمراہ نہیں ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات فرمائی۔ حضرت علی بن ابی طالب کو جب بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا کہ ان کے قلب اطہر پر ہاتھ اس لیے پھیرا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے گزارش اس بات کی تھی کہ اے اللہ کے نبی میں کم عمر ہوں، میرے پاس معمر لوگ آئیں گے، قبیلے کے سردار آئیں گے، میں ان کا فیصلہ کیسے کر پاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قلب اطہر پر ہاتھ پھیرا تو پھر حضرت علی بن ابی طالب کا قول یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کسی مسئلے کو اگر بولتے تو آنن فانن میں میں بہت زیادہ جلد وہ فیصلہ اس کا کر دیتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دل و دماغ مجھے عطا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے قلب اطہر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد میرا یہ عمل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے ہوئے یعنی خم غدیر پر، یعنی غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اس تالاب پر حضرت علی بن ابی طالب کی آپ نے بڑی تعریف اور توصیف فرمائی تھی۔ وہ تعریف اور توصیف فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک صحابی تھے حضرت برائدہ بن حصیب اسلمی، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ رہے تھے تو علم آپ ہی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری علم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو، جس کے تذکرے اب آئندہ آپ سماعت فرمائیں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا تو اسامہ بن زید نے حضرت برائدہ بن حصیب اسلمی کو ہی علم دیا، یعنی پہلا علم اور آخری علم حضرت برائدہ بن حصیب اسلمی کے ہاتھ میں رہا۔ یہ حضرت برائدہ بن حصیب اسلمی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن ابی طالب کی یوں شکایت کی کہ آپ نے اپنے لیے ایک خوبصورت کنیز آپ نے منتخب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائدہ کیا تم حضرت علی سے تم بغض رکھتے ہو؟ ارے علی کا تو اس سے زیادہ کا حق تھا، تم نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ سن لو، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، جو علی کو دوست رکھے گا وہ مجھ کو دوست رکھے گا، جو مجھ کو دوست رکھے گا وہ اللہ کو دوست رکھے گا۔ اس انداز سے میں جس کا مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ فرما دیا، اور تمام مسلمانوں کے اوپر یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس انداز سے تو دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ علی تم تو سارے مسلمانوں کے یعنی مولا بن گئے، یعنی مالک بن گئے۔ اس انداز سے وہ خوشخبری آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اس انداز سے پہنچتے ہیں کہ ذوالحلیفہ میں رات قیام کرتے ہیں، اور وہاں سے مدینہ منورہ 6 میل ہے۔ 6 میل کے بعد دوسرے دن صبح
فجر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، ایک طرف سے آپ جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اس انداز سے اللہ کے نبی مسجد نبوی پہنچے، آپ نے وہاں نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ اپنے بیویوں کے ساتھ رہے. یعنی تمام بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں ساتھ تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں یعنی حیات طیبہ میں رہیں. 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا، حضرت خدیجہ بنت خولید اور حضرت زینب بنت خزیمہ. یہ 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وفات پا چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان سے پوچھا کہ کیا بات تھی کہ تم حج میں میرے ساتھ شریک نہیں رہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ کے اوپر تو میرے شوہر اپنے بیٹے کو لیے ہوئے چلے گئے، دوسرا اونٹ تمام پانی لانے کے لیے تمام رہا، اس لیے میں جا نہیں سکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں رمضان کے اندر عمرہ کر لو، اس کی تلافی ہو جائے گی. یعنی مطلب یہ کہ اس کے بڑا ثواب ہے جو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے. ام موقل سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا. ام موقل نے کہا کہ میرے شوہر بیمار تھے، گھر میں ایک اونٹ تھا، انہوں نے وہ اونٹ تمام خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اس کے بعد اسی لیے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر عمرہ کر لو اور اس کے بڑے ثواب ہیں. اللہ کے نبی نے یہ بات تمام بتا دیا. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جریر بن عبداللہ کو آپ نے بھیجا اس طائف کے اس شخص کے پاس جس کا نام تھا ذوالقلاع. یہ وہ شخص تھا جو بڑا متمول بادشاہوں کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور پھر وہ تو ایمان قبول نہیں کیا، لیکن حضرت جریر جب واپس آ گئے تو اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. اب اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو ذوالقلاع وہ آئے اور وہ اپنے آپ کو اسلام پہ پیش کیا، یعنی وہ داخل اسلام ہوئے. خانہ کعبہ میں اس انداز سے وہ روتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے اور یہ کہتے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے گا. یعنی بہت لرزتے ہوئے 18,000 غلاموں کے ساتھ یہ ذوالقلاع تشریف لائے. اور اس وقت حضرت عمر نے آپ سے پوچھا کہ اے بندے خدا کیا بات ہے اتنا لرزتے ہوئے؟ تو کہا کہ میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے. اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ 4,000 غلاموں کو اسلام لانے کے بعد آپ نے آزاد کر دیا اور اس کے بعد 14,000 غلام آپ کے پاس تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان غلاموں کو میرے ہاتھ بیچ دو. تو آپ نے کہا کہ 1 دن کی مہلت، میں کل اس کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا. اور گھر جانے کے بعد 14,000 غلاموں کو بیک وقت وہ شخص آزاد کر دیا. اور پھر جب حضرت عمر نے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تم ایسا لرزتے ہو، تو ذوالقلاع نے کہا میں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. میں اپنی قوم سے بہت دن تک دور رہا اور جب ان پر ظاہر ہو گیا تو سارے لوگ سجدے میں گر گئے. یہی میرے لیے بہت زیادہ عذاب ہے. اور اس کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا ذوالقلاع اگر 1 درہم کا اگر سودا لانا ہوتا تو بازار خود جا کر لاتے، اپنے گھوڑے کو اگر چارہ دینا ہو تو خود دیتے، اور اگر گھوڑے پر زین کا کسنا ہوتا تو خود اپنے ہاتھوں سے کستے. یا تو وہ کہ 18,000 غلاموں کو آزاد کرنے والی شخصیت، اور اس کے بعد عالم یہ ہوا. اور پھر دوسری بات یہ کہ بارگاہ خداوندی میں انہوں نے دعا کی پروردگارا اگر یہ ذلت اور رسوائی ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن تیری رضا میں چاہتا ہوں. اس انداز سے دار فانی سے آپ کوچ کرتے ہیں اور 18,000 غلاموں کو آزاد کرنے کے بعد حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا. آپ نے کہا کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کیا تعجب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اب سب سے آخری وفد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا وہ قبیلے نخعہ جس کا نام تھا، اور اس کا جو سردار تھا وہ زرارہ بن عمر. یہ 200 آدمیوں کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رملہ کے مکان پہ یعنی بنو افرا کے اس گھر میں آپ نے ٹھہرایا. اور ٹھہرانے کے بعد وہ زرارہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی آتے ہوئے میں نے 2 خواب دیکھے اور عجیب قسم کے خواب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیان کر، کیا خواب تو نے دیکھا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا، زرارہ بن عمر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری ایک گدھی اس نے ایک بچہ جنی ہے جس کے اوپر سرخ اور سیاہ 2 قسم کے دھبے تمام آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے یہاں نکلتے وقت تمہاری کوئی باندھی حاملہ تھی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ اس نے بچہ جنا ہے، اس نے ایک لڑکا دیا ہے. تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ سیاہ اور سرخ جو اس پر دھبے ہیں، تو حضور نے قریب بلا کے پوچھا کہ کیا تم کو برس کی شکایت ہے؟ یعنی برس کے معنی وہ سفید دھبے جو جسم پر آ جاتے ہیں. تو کہا اے اللہ کے سچے رسول
کسی کو یہ بات معلوم نہیں، آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ آپ نے وہ بات مجھ سے پوچھی جو کسی پر میں نے آج تک عیاں نہیں کی تھی، کہا کہ ہاں اس مرض کے اندر میں مبتلا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اسی کی نشانی ہے جو اس گدھی کے اوپر جو تمام نشان آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ دوسرا خواب یہ کہ میں نے دیکھا کہ زمین سے آگ نکل رہی ہے اور میں ایک طرف ہو گیا اور میرا بیٹا عمر ایک طرف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ فتنہ ہے جو آنے والے وقتوں میں آنے والا ہے، اور بہت عظیم فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے اس کے اندر، اور اگر تم بچ گئے تو وہ تمہارا بیٹا دیکھے گا، اور تمہارا بیٹا اگر مر گیا تو وہ معاملہ تم دیکھے گا، وہ فتنہ تم دیکھے گا۔ تو اس وقت زرارہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میری زندگی کا میری حیات کا چراغ گل ہو جائے، اس کے لیے آپ دعا کیجئے کہ میں وہ فتنہ نہ دیکھ سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ کہنے کے مطابق آپ نے دعا فرمائی کہ اس فتنے سے بچا رہے۔ تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد زرارہ بن عامر کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کا جو بیٹا تھا، ان کا جو بیٹا تھا، وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اندر اپنی قسم کو توڑتے ہوئے، اپنی بیعت کو توڑتے ہوئے باغیوں کے ساتھ تھا، اور یہ اس فتنے کے اندر اس انداز سے شریک ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ آخری وفد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا، اور 200 آدمی اس کے اندر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ انعام و اکرام سے، یعنی چاندی کی شکل میں 10 اوقے چاندی ان لوگوں کو دیتے، اور پھر جو سردار ہوتا اس کو 12.5 اوقے چاندی دیتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان لوگوں کو بھیج دیتے، یعنی ان کے دلوں میں تعلیف قلوب کے لیے، ان کے دلوں میں اسلام مکمل طور پر پیوست ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے 91 دن بعد اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں وہ اس کی تمام سرات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی، یعنی مطلب یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمہ جمار کرنے کے لیے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے آئے، اس وقت بھی آپ نے خطبہ فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک وہ واقعہ جب ایک بدوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یوں کہ وہ بہت سیاہ بال تھے اور بال بہت سلجھے ہوئے تھے، اور ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بڑے نفیس کپڑے تھے۔ وہ آئے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان سے مان لگا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینا۔ اسلام کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا تو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور اس کے بعد زکوٰۃ دینا، اور اس کے بعد اگر اللہ استطاعت دے تو حج کر لینا۔ یہ اسلام ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، اور آپ کی کتابوں پر، آپ کے رسولوں پر، آپ کے فرشتوں پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، اس بات کا تصور کرنا اور اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے تیار رہنا، یہ ایمان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں تم جتنا جانتے ہو، یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کس کو کیا رزق ملے گا، کس کی موت کہاں پر واقع ہوگی، اور ماں کے جنین میں یعنی عورت کے رحم میں جو نطفہ ٹھہرتا ہے وہ نر ہے یا مادہ، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتلا دیا یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس کا علم سوائے پروردگار عالم کے کسی اور کو نہیں ہے۔ ورنہ دوستو نبی کے معنی غیب کی بات بتلانے والے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا کیا معلوم نہیں تھا، اس بحث کے اندر ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ نے جو علم اپنے حبیب کو دینا چاہا، اپنے نبی کو دینا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس علم سے آپ کو نواز دیا۔ اسی لیے کہ بسا اوقات ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جو انسانی ذہن جس کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلیں وہ تمام کی تمام مکمل طور پر پوری ہوئیں۔ جیسے عدی بن حاتم، آپ نے ان سے کہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خصر ابیض کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، تو جس وقت حضرت عمر کے زمانے میں یعنی ایران فتح ہوا تو اس خزانے کے اوپر عدی بن حاتم تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسہ برس پہلے بات تمام بتلا دی تھی اپنی حیات طیبہ میں، لیکن حضرت عمر کی خلافت کے اندر تمام فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے
آپ گنج شہیدان احد میں پہنچ کر کہا کہ میں تم سے پہلے اللہ کے حضور جا رہا ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دوستو کون سمجھ سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جس کے ذکر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند کرے اس کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے۔ عمر بن جموح ایک لنگڑے صحابی جب غزوہ احد میں شریک ہو گئے، باوجود یہ کہ بیٹے روک رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں سے کہا کہ اگر آپ کے باپ کی عین تمنا یہ ہے تو پھر آپ رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ اجازت مل گئی اور پہلے حملے کے اندر ججہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اختتام جنگ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عمر بن جموح کو اپنی لنگڑی ٹانگ سے لنگڑتا ہوا جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جانچنے کی کوشش نہ کریں، صرف ہم یہ سمجھ لیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ نے جو علم آپ کو دینا چاہا وہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو تمام معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد اس انداز سے بھی کر سکتا ہے کہ اس کو درجات کو بلند کر دے یا اس کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ دے دے، اور ظالم کے اوپر اللہ تعالیٰ اگر رحم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر دے اور مظلوم کو اس کا حساب اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی تو وہ دعا عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوئی، یعنی رک گئی، اور اس کے بعد جب مزدلفہ پہنچے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو دہرایا تو اس وقت یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخشی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم ہے، تو اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ہنستا ہوا رکھے، لیکن آپ کے ہنسنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان، جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، اس کی پرستش اب اس شہر میں ہونے والی نہیں ہے۔ اس انداز سے شیطان جب یہ اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا چیخ رہا تھا تو میرے چہرے کے اوپر تبسم آ گیا، میں ہنسنے لگا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو واضح انداز میں مسلمانوں کے سامنے رکھی۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام احکامات جو آپ نے بندگان خدا کو کہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ المستعان اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے نئی جلا لائے گا۔ اس لیے کہ عفو اور درگزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ رہا ہے۔ ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ہم پورا کریں، کسی سے کسی قسم کی کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کو معاف کریں، اس کو معافی دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔